السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے صاف کہہ دیا ہے نو NRO فار عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کے بعد ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر جناب آج کے پروگرام میں ہم ایک اور بھی بات کریں گے، وہ قومی سلامتی کا ایک کمیٹی کا آج اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں اور راولپنڈی کے ایک جیرے ریڈیو کے قصے میں ایک بہت دلچسپ مماثلت ہے، وہ مماثلت پر آپ سے عرض کریں گے، آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے۔ اور پھر جناب قوم سے خطاب فرمایا وزیر اعظم صاحب نے، باقی تو اس میں وہی کیا، کوئی 100-150 دفعہ انہوں نے میں نے کچھ اسی قسم کی باتیں کی۔ البتہ انہوں نے آج آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک نئی عرضی بھی ڈال دی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کو بھی ایک نئی، جسے کہتے ہیں نا، کیا بندہ کہ جی پرائم منسٹر صاحب ہیں، ایک احمقانہ بات کر کے مزید پھنسا دیا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کو آگے بڑھائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جو کہ ایک شیڈول کے تحت بلایا گیا تھا۔ اس میں جو عدم اعتماد کی قرارداد اس پہ بحث ہونی تھی، لیکن چونکہ حکومت اس پہ بحث نہیں کرانا چاہتی، حکومتی اراکین بھی اس میں شریک نہیں، اور اپوزیشن کی بڑی بھرپور وہاں پہ شرکت تھی، بڑی نعرے بازی وغیرہ بھی ہوئی، اور انہوں نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے جو اسمبلی کے اجلاس کو چیئر کرتے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، ان کو کہا گیا کہ جی آج ہی تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کروا لیں، لیکن انہوں نے وہ ووٹنگ نہیں کروائی، اتوار کے دن کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال اب خان صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا کپتان، وہ آج پھر چونکہ 3-4 اجلاسوں سے وہ اسی طرح رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے مبینہ طور پہ رائے فرار اختیار کی۔ آج پھر قومی سلامتی کمیٹی کا بھی ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں وہ جو مبینہ خط والا معاملہ ہے اس پر بات ہوئی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے ایک وہ کتاب کچھ پاکستان کے معروف مزاح نگار ایک سیمائی رسالہ نکالا کرتے تھے، اردو پنچ، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا راولپنڈی کچہری کا، کہ اس زمانے میں جو چور ہوتے تھے وہ بڑے اسپیسیفک ہوا کرتے تھے۔ کوئی مویشی چور ہوتے تھے، وہ صرف مویشی چوری کرتے تھے، جو نقب زن ہوتے تھے وہ صرف نقب زنی کرتے تھے، یعنی کہ وہ ان کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی تھی، دوسرے طریقہ واردات پہ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کچھ چور ایسے ہوتے تھے جو کہ گاڑیوں سے صرف ریڈیو چرایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک چور تھا، اس کو المعروف، جو اس کا نام پڑ گیا تھا، وہ ریڈیو چرانے کی وجہ سے وہ نام اس کا پڑ گیا تھا جیرا ریڈیو۔ جیرا ریڈیو کو پولیس نے گرفتار کیا اور مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کیا۔ اب مجسٹریٹ صاحب اس زوم میں مبتلا تھے کہ شاید میری بات کا کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ مجسٹریٹ جب بیٹھا ہوتا ہے عدالت میں جج کی کرسی پہ، تو پھر اس کو کوئی اس کی کسی جگت کا بھی کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں کر سکتا، سب واہ واہی کرتے ہیں۔ تو وہ اس زوم میں مبتلا ہو گیا کہ شاید میری بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا۔ وہ جیرا ریڈیو تو جیرا ریڈیو تھا۔ جیرے ریڈیو کو انہوں نے پیش کیا پولیس نے، اور مجسٹریٹ صاحب نے جیرے ریڈیو کی طرف دیکھا اور کہا تمہارے وکیل کی طرح۔ تو جیرے ریڈیو صاحب نے کہا کہ جی میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میں تو وکیل افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجسٹریٹ صاحب نے وہ تنزن زیر لب وہ مسکرائے، اور تنزن انہوں نے جیرے ریڈیو کی طرف دیکھا، اور ساتھ کھڑے کانسٹیبل جو اس کی ہتھکڑی پکڑ کے کھڑا تھا کہ وہ اس کو لے جاؤ ادھر کچہری، اس کو 20-25 روپے کا کوئی وکیل اس کو کروا کے لیا، اور 70 سی بات ہے۔ اب وہ عدالت کا حکم نہ تو سپاہی آگے سے کچھ کہہ سکتا تھا، نہ جیرا ریڈیو کچھ کہہ سکتا تھا۔ خیر وہ جو جیرا ریڈیو نے اس کانسٹیبل کو ہتھکڑی سمیت گھمایا پوری کچہری میں، نہ انہوں نے وکیل کرنا تھا اور نہ اس نے کیا۔ واپس آ گیا، میجسٹریٹ صاحب کام کرتے، انہوں نے دیکھا وہ عدالت میں پھر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیرے لیا وکیل؟ انہوں نے کہا سر نہیں ملیا کوئی وکیل۔ اور میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ 20-25 روپے پہ دے کے کوئی وکیل کر کے لے آؤ، اور جیرے ریڈیو نے کیسے ہاتھ باندھ لیا، کہا جان کی مان پاؤں سرکار، وہ میں جس کو گیا انہیں یہی کیا کہ جڑے 20-25 روپے لینے والے وکیل سے سارے مجسٹریٹ ہو گئے، انہوں نے کوئی بھی نہیں لبدا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جناب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنی ہوتی ہے وزیر اعظم نے، اگرچہ کہ وہاں پہ بڑے عسکری حکام بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اپنے آپ کو اکلے کو سمجھ کے جو بات کریں گے، نہیں یہ ایسے کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، تو آگے سے جواب کو دیتا نہیں، اس لیے کہ خان صاحب آپ کا مرتبہ ہے، پرائم منسٹر کو کسی نے جواب نہیں دینا ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لازمی ٹھیک ہی ہے۔ تو وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ ایک روٹین کا ورک ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب میں جتنے بھی ممالک کے سفارت خانے ہیں، ان میں جتنے بھی ممالک کے سفیر ہیں، وہ ماہانہ بنیادوں پہ یا ہفتہ وار بنیادوں پہ یا سیمائی بنیادوں پہ اپنی اپنی رپورٹ بنا کے بھیجتے ہیں کہ جی آج ہماری اس ملک میں جس میں میں تعینات ہوں، وہاں پہ میری فلاں جو رہی ہیں وہ وزارت خارجہ کے افسر سے یہ بات ہوئی، اس نے یہ بات کی۔ خان صاحب پچھلے دنوں تقریریں کرتے ہیں جناب وہ امریکہ کرتے رہے، امریکہ کے کسی تھرڈ سیکٹری نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں کا سیکشن افسر کے برابر ہوتا ہے وہ بندہ، اس نے کہیں اس چیز کا اظہار کر دیا کہ دیکھیں یہ آپ کا پرائم منسٹر اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا کوئی رول ہے۔
تو وہ اس نے وہ اپنے روٹین کی رپورٹ بنا کے بھیج دی وزارت خارجہ میں. وہ جناب شاہ محمد قریشی صاحب نے اپنے نمبر بنائے, عمران خان صاحب کو دی, اور اس رپورٹ کو انہوں نے کہا جی یہ خط ہے جناب, وہ ہمیں دھمکی لگا دی. اور اس میں کہیں یہ بھی ذکر ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد ہوئی, جو بات کرنے کی تحریک عدم اعتماد 8 کو آئی, اور اس میں 7 تاریخ کو ذکر تھا. بھائی جان وہ 1.5-2 مہینے سے اپوزیشن نے اعلان کیا ہوتا تحریک عدم اعتماد کو, باقی ساری دنیا کو پتہ ہے وہ گھاس تو نہیں کھاتے. تو خیر وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی خان صاحب نے اپنی مرضی کی, لازم بات ہے وہ وزیر اعظم میں آگے سے بولتا کوئی نہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو میں بات کروں بس وہی ٹھیک ہے. گل وہی جیرے ریڈیو والی ہے. بہرحال جی اس کے بعد پھر آج خطاب تھا قوم سے. اب تو وہ اتنے خطاب کرنا شروع ہو گیا کہ وہ شاید قوم سے خطاب والے وزیر اعظم نام ان کا پڑ جائے. تو انہوں نے پھر وہ کی وہی جو حسب توقع, میں, میرا بچپن, میرے امی, میرے ابو, اور میرے بچپن میں یوں ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا, اور میں برطانیہ میں تھا تو یوں تھا, میری ایجوکیشن میں یوں تھا, میری کرکٹ میں یوں تھا. یعنی کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ اچیو کیا, وہ کیا. یہ میرا خیال ہے کوئی ٹرپل ڈیجٹ میں تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہوگا جی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی جو مخالفین پہ جو طنز وغیرہ بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے کیے. اور پھر انہوں نے جناب 2-3 الزامات ایسے لگایا جیسے بغیر ثبوت کے لگت کے ضمیروں کے سودے ہو رہے ہیں, میریٹ میں ہو رہے ہیں, سندھ ہاؤس میں ہو رہے ہیں. اور ابھی تک وہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود ملک کی تمام ایجنسیاں ان کے پاس ہیں, کوئی ابھی تک وہ ایک بھی ثبوت کسی خرید و فروخت کا پیش نہیں کر سکے عوام کے سامنے. اور صرف یہ فکرہ کہہ دیتے, سب کو پتا ہے کہ سامنے ہو رہا ہے, سامنے ہو رہا ہے, بھائی سامنے ہو رہا ہے کو دکھاتے ہیں یار عوام کو, آپ بھی مطلب بس باتیں کری جاتے ہیں, عملاً آپ کو کچھ کرتے ہیں. پھر انہوں نے وہ ڈرون حملوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی. بھائی جان آپ کے زمانے میں اگر ڈرون حملے نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ سے کہ امریکہ اس خطے میں موجود نہیں ہے. جب امریکہ اس خطے میں موجود ہوتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہو, یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے جی, آگے سے ان کو کسی نے کچھ کہنا نہیں ہوتا, وہ گل جیرے ریڈیو والی ہے. تو البتہ انہوں نے آج کے جو قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے 2 کام ایسے کیے ہیں. ایک تو انہوں نے جناب وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسلسل بچائے رکھنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام ایک دفعہ پھر ایک عرضی ڈال دی ہے. عرضی ایسے ڈالی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں دیکھتا میرے آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات کرتا تو میں یہ کرتا, میرے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کوئی بات کرتا تو میں یہ کر دیتا. یعنی کہ وہ بتانے کی کوشش کریں کہ جناب میں اچھا بچہ بن گیا ہوں. لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. دوسرا پھر انہوں نے وہ جان بوجھ کے نا سے کہتے ہیں مبینہ طور پہ وہ امریکہ کا نام لے کے کہا نہیں, خیر وہ میں نام تو نہیں لیتا, لیکن انہوں نے امریکہ کا نام لے دیا. اب وہ پاکستان کے لیے نئے مسائل پیدا کر کے جا رہے ہیں. ان کو تو پتا ہے کہ میں نے تو چلے جانا ہے, اور پھر یہ بھگتا رہے پھر پاکستان. ان کو تو پہلے بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو تب بھی ان کی وجہ سے پاکستان نے بڑا کچھ بھگتا تھا جو بین الاقوامی سطح پہ. وہ کبھی آپ ترکی کے صدر کا بائیکاٹ کر دیتے تھے, کبھی چین کے صدر کا رستہ روک کے بیٹھ جاتے تھے, کبھی آپ ہنڈی والا کیا کر دیتے تھے, کبھی آپ ٹیکس دیکھنے سے پبلک کو روکتے تھے. ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں. اپنے ہی جو چاہنے والے ہیں یا نوجوان نسل ہے اس میں نفرت کو بھرنے کی مبینہ طور پہ کوشش کر رہے ہیں. نہ تو ضمیر کا سودا کی کوئی ثبوت دے سکے, نہ وہ امریکہ کی مداخلت کا کوئی ثبوت دے سکے, نہ وہ کسی قسم کی کرپشن کا کوئی ثبوت دے سکے. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ جناب یہ مورخ جو نہیں ہے وہ یاد رکھے گا, اور ان لوگوں کے چہرے آپ یاد رکھ لیں, اور یہ لوگوں میں جائیں گے تو ان کو پتہ لگے گا. تو خان صاحب کہانی بڑی شارٹ ہے جی, 172 بندے پورے کر لیں, آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ آج کل وہ ایک آپ کے جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ جناب 1,00,000 بندہ پھر اکٹھا کریں گے ہم اتوار والے دن ڈی چوک میں, ہمیں کوئی نواں کام نہ کر دینا. تو اب بات آتے ہم اس پہ جو پروگرام کی شروع میں نے عرض کی تھی کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب بند گلی میں پہنچ گئے. یہ ان کا قوم سے جو خطاب تھا یہ بند گلی میں پہنچنے کا ہی ایک علامت تھا. اور ایسی اطلاعات مل رہی تھی کہ کچھ مقتدر حلقوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو فیس سیونگ دی جائے, اور ان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد واپس کروا دی جائے تو وہ فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے, یعنی کہ باعزت طریقے سے واپس ہو جائے گی. حالانکہ یہ بھی بڑا گریسفل طریقہ تھا کہ اگر یہ ریزائن کر دیتے, وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا پسند کیا. اور جب اس قسم کی تجاویز اپوزیشن کو دی گئی تو وہ اپوزیشن تو ہے نا وہ ان کو تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے, ہم سے آپ سے بہت زیادہ اچھی طرح سے جانتی ہے. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی, بھائی جان ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد ہم نے اگر واپس کر لی تو پھر 6 مہینے تک تو دوبارہ تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی. اگر وہ ناکام ہو جائے یا واپس ہو جائے تو 6 مہینے خان صاحب سیف ہو جائیں گے, تو پھر یہ کیوں اسمبلیاں توڑیں گے. تو ان کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور پھر مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب بالکل کوئی انور نہیں ملے گا, بھول جائے گا. تقریباً تمام اپوزیشن کے لیڈرز نے, بلاول صاحب نے, مولانا صاحب نے, شہباز صاحب نے, اور جو دیگر ان کی قیادت ہیں تینوں جماعتوں کی, ان سب نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا, جواب دے دیا, چٹا کوڑا جواب دے دیا کہ جی کوئی این آر او عمران خان صاحب کو نہیں ملے گا, نو این آر او فار عمران خان. اور پھر مریم صاحبہ نے آج کا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو تقریر تھی اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا اور بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہر روز ثابت کرتا ہے کہ یہ اس کرسی کے قابل نہیں تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.